اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، مصر کی سرزمین ایسی سرزمین ہے جہاں بہت سارے فرعون گزرے۔ مصر کی سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے عذابات نازل فرمائے، اور مصر کی سرزمین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب کا رنگ بھی دیکھا۔ ان تمام تر عذابات کے باوجود بھی مصر کی نافرمان قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائے۔ لیکن فرعون اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیوں ایمان رکھتا تھا؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون جو اپنی قوم کے سامنے یہ دعویٰ کرتا تھا، انا ربکم الاعلی، کہ میں ہوں تمہارا سب سے بڑا خدا، یہی فرعون اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کیسے لے کر آیا؟ اور یہ فرعون ایسا کون سا عمل کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی؟ پیارے دوستو، جس فرعون کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرعون کو غرق کیوں کیا اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان کیوں بنایا؟ اور جب فرعون غرق ہو رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام فرعون کے پاس کیا کرنے آئے؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، فرعون مصر کی تاریخ کا وہ بدبخت بادشاہ تھا جس نے اقتدار سنبھالتے ہی خدائی کا دعویٰ کرنا چاہا، اور خدائی کا دعویٰ کرنے کے لیے اس بدبخت فرعون نے مصر کے اندر سب سے پہلے دین اسلام کی تبلیغ پر پابندی لگا دی اور لوگوں کو پڑھنے لکھنے سے منع کر دیا تاکہ لوگ علم سے دور ہو کر جاہل بن جائیں، کیونکہ مصر کے اس دور میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے اور جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر تھے۔ پیارے دوستو، جیسے ہی فرعون نے علم حاصل کرنے پر پابندی لگا دی تو اس کے کچھ عرصہ بعد ہی لوگ جاہل بننا شروع ہو گئے، اور نئی آنے والی نسلوں کو اس بات کا علم نہ تھا کہ ہمارا دین کیا ہے اور ہمارا رب کون ہے۔ جب لوگ اس قدر جاہل ہو گئے تو فرعون نے اس جاہلیت کے بعد لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے کا حکم دیا۔ اب مصر کے ہر گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا ہونے لگی اور لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دور ہونے لگے۔ اس طرح جب مصر کے لوگ بتوں کی پوجا کے عادی بن گئے تو فرعون نے خدائی کا دعویٰ کرنا چاہا۔ چنانچہ ایک دن فرعون نے مصر کے تمام لوگوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور مصر کے لوگوں کو حکم دیا کہ اب ہر گھر میں میری پوجا کی جائے گی اور میری عبادت ہوگی۔ پیارے دوستو، اس وقت مصر کے ایک قبائلی قوم جو کہ تعداد میں بہت زیادہ لوگ تھے، انہوں نے فرعون کو خدا ماننا شروع کر دیا اور فرعون کی پوجا کرنے لگے۔ لیکن اس وقت بھی چند لوگ ایسے تھے کہ جن کے دل ایمان کے نور سے منور تھے اور انہوں نے فرعون کو خدا ماننے سے انکار کر دیا، لہذا فرعون نے ان چند مسلمانوں کو اپنا غلام بنا لیا اور ان پر اپنا ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، اور مصر کا سب سے مشکل اور بھاری کام فرعون ان مسلمانوں سے کرواتا اور ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرتا۔ پیارے دوستو، چونکہ مصر کے تمام لوگ فرعون کو اپنا خدا مانتے تھے اور اپنی ہر حاجت فرعون کے سامنے پیش کرتے تو فرعون ان کی ہر خواہش کو پورا کرتا۔ چنانچہ قدرت الہی سے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مصر کے اندر قحط سالی پڑ گئی، اور مصر کے وہ لوگ جو فرعون کو اپنا خدا مانتے تھے وہ فرعون کے پاس آئے اور فرعون سے کہنے لگے کہ مصر میں بارشیں نہیں ہو رہی اور دریائے نیل کا پانی بھی خشک ہو چکا ہے، آپ ہمارے معبود ہیں، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ دریائے نیل کو جاری کر دیجئے۔ ان کی یہ بات سن کر فرعون دل ہی دل میں یہ سوچنے لگا کہ باقی سب تو ٹھیک تھا، لیکن دریائے نیل تو میرے بس میں نہیں، میں اس کو کیسے جاری کر سکتا ہوں؟ لیکن چونکہ فرعون نے ان کے سامنے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، لہذا فرعون نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ چلے جاؤ، کل دریائے نیل جاری ہو جائے گا۔ اب پوری رات فرعون اسی تجسس میں پھرتا رہا کہ میں نے سب لوگوں کے سامنے خدائی کا دعویٰ کر رکھا ہے، اور اگر کل دریائے نیل جاری نہ ہوا تو میں سب لوگوں کے سامنے جھوٹا ہو جاؤں گا۔ چنانچہ اسی کشمکش کے دوران فرعون نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا اور دریائے نیل کی طرف اکیلا نکل پڑا۔ جب فرعون دریائے نیل کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دریائے نیل مکمل طور پر خشک پڑا ہے اور اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ اس وقت فرعون نے اپنا تاج کو اتارا اور زمین پر پھینک دیا اور زمین پر بیٹھ کر اپنے سر میں مٹی ڈالنے لگا اور اپنے سر کو سجدے میں جھکا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا رب العالمین، میں جانتا ہوں کہ حقیقی مالک تو تو ہی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ
سب لوگوں کا حقیقی معبود اور خدا تو ہی ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے اور تو ہی ہمارا مالک ہے۔ اے رب العالمین، میں جانتا ہوں میں نے جو خدائی کا دعویٰ کیا ہے وہ جھوٹا ہے اور غلط ہے۔ یا رب العالمین، تو نے آج تک میری عزت رکھی اور میری ہر دعا کو قبول کیا۔ آج بھی میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ اے ہمارے حقیقی مالک، تو دریائے نیل کو جاری کر دے۔ اس طرح فرعون اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگا اور رو رو کر دعائیں کرنے لگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض کرنے لگا کہ یا رب العالمین، میں جانتا ہوں کہ آخرت میں میرا انجام کیا ہوگا اور میرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اے میرے پروردگار، میں آخرت کے بدلے دنیا کو اختیار کرتا ہوں اور مجھے آخرت کی بجائے دنیا میں سب کچھ عطا فرما دے۔ پیارے دوستو، اس طرح فرعون نے آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو خود ہی اختیار کر لیا اور آخرت کے عذاب کو خود ہی اپنے گلے میں ڈال لیا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ فرعون اسی طرح سجدے میں گر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو رو کر دعا مانگ رہا تھا اور ابھی اس نے سجدے سے سر بھی نہیں اٹھایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور دریائے نیل جاری ہو گیا۔ اس طرح جب دریائے نیل جاری ہو گیا تو فرعون نے اپنے تاج کو اٹھایا اور اپنے سر پر رکھا اور اپنی قوم کے پاس چلا گیا اور ان سے جا کر کہنے لگا کہ جاؤ، میں نے دریائے نیل کو تمہارے لیے جاری کر دیا ہے۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ ہمارے خدا نے ہمارے لیے دریائے نیل کو جاری کر دیا۔ پھر دوستو، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا تھا اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا تھا، لیکن چونکہ اس نے آخرت کی بجائے دنیا کو اختیار کیا اور آخرت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی آسائشوں پر خوش ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول کر لی اور اس کو آخرت کی بجائے دنیا میں سب کچھ دے دیا۔ پھر دوستو، دریائے نیل کے جاری ہونے کے بعد فرعون اسی طرح مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا شروع ہو گیا، اور جب فرعون کے ظلم و ستم حد سے بڑھنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی طرف اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک نہ مانی اور اسی طرح اپنے کفر و شرک پر اڑا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور فرعون کی نافرمان قوم پر لگاتار 5 قسم کے دردناک عذابات بھیجے، لیکن ان دردناک عذابوں کے باوجود بھی فرعون اور فرعون کی نافرمان قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی، اور یہ بدبخت لوگ اسی طرح اپنے کفر و شرک پر ڈٹے رہے۔ صرف چند لوگ ہی ایسے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائے تھے۔ بالآخر جب فرعون اور اس کی قوم قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابوں کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ اپنی قوم کو لے کر مصر سے روانہ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون پر اپنا عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے۔ ادھر جب فرعون کو اس بات کا پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو فرعون نے اپنے لشکر کو تیار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا تعاقب کرنے لگا۔ ادھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر دریائے نیل کے کنارے پر پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئی کہ سامنے دریائے نیل ہے اور پیچھے فرعون ہے۔ اس وقت یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آج ہم بچنے والے نہیں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اپنا عصا دریائے نیل کے کنارے مارو تو دریائے نیل تم لوگوں کو راستہ دے دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے عصا مبارک کو دریائے نیل کے کنارے پر مارا تو دریائے نیل میں سے 12 رستے نکل پڑے، جن رستوں کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم آسانی کے ذریعے دریائے نیل کو پار کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ ادھر جب فرعون کا لشکر دریائے نیل کے کنارے پر پہنچا تو فرعون یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گیا کہ دریائے نیل میں سے 12 راستے بنے ہوئے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ان رستوں میں سے گزر کر دوسری طرف جا رہے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر اس وقت بھی بدبخت فرعون اپنی قوم کو گمراہ کرنے سے باز نہ آیا اور اپنی قوم سے کہنے لگا کہ دیکھو کہ دریائے نیل نے پہلے سے ہی میرے لیے رستے بنا دیے ہیں۔ اس وقت فرعون نے اپنی قوم سے کہا کہ سمندر میں اتر جاؤ، لیکن فرعون کی قوم نے دریائے نیل میں اترنے سے انکار کر دیا
اور فرعون کی قوم فرعون سے کہنے لگی کہ پہلے آپ اتریں پھر ہم اتریں گے۔ جب فرعون نے اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈالنے کے لیے ایڑی لگائی تو وہ گھوڑا آگے نہ بڑھا اور وہیں پر رک گیا، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کو دیکھ رہا تھا جو فرعون پر نازل ہونے والا تھا۔ پھر دوستو روایات میں آتا ہے کہ جب فرعون کا گھوڑا سمندر میں داخل نہیں ہو رہا تھا تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک گھوڑے پر تشریف لائے اور بعض روایات کے مطابق ایک گھوڑی پر تشریف لائے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرعون یا اس کے لشکر میں سے کوئی بھی نہ دیکھ سکا، چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی گھوڑی کو فرعون کے گھوڑے کے قریب سے گزارا اور اسے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ جیسے ہی وہ گھوڑی فرعون کے گھوڑے کے قریب سے گزری تو فرعون کا گھوڑا اس کا تعاقب کرتے ہوئے دریائے نیل میں داخل ہو گیا۔ فرعون کا گھوڑا جیسے ہی دریا میں داخل ہونے لگا تو اس کے دل میں ایک ہیبت طاری ہو گئی۔ فرعون اب یہ چاہتا تھا کہ اس کا گھوڑا دریا میں داخل نہ ہو، کیونکہ فرعون کو عذاب الہی کے آثار محسوس ہو رہے تھے، لیکن فرعون کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ گھوڑا پانی میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ گھوڑا پانی میں داخل ہوا تو فرعون کا لشکر بھی فرعون کو دیکھتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے دریائے نیل میں داخل ہو گیا۔ پیارے دوستو، خدا کی قدرت کا نظارہ دیکھیے کہ سب سے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، اور ان کے پیچھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور ان کے پیچھے فرعون اور اس کا لشکر جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کر رہا تھا۔ پیارے دوستو، فرعون کا لشکر جب دریائے نیل کے درمیان میں پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر اس وقت دریائے نیل پار کر چکا تھا، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم مکمل طور پر دریائے نیل سے باہر نکل گئے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے سمندر کو حکم دیا کہ مل جا، اور اس وقت دریائے نیل اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق حرکت میں آ گیا اور دریائے نیل کا پانی فرعون کی طرف بڑھنے لگا۔ فرعون نے جب اپنی موت کو آتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو فرعون بلند آواز سے کہنے لگا کہ میں اس بات پر ایمان لایا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس خدا پر ایمان لایا جس خدا پر بنی اسرائیل والے ایمان لائے۔ اور فرعون کہنے لگا کہ میں فرمانبرداروں میں شامل ہوتا ہوں۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی کو اٹھایا اور فرعون کے منہ میں ڈال دیا اور مٹی سے فرعون کے منہ کو بند کر دیا، کیونکہ فرعون اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ دعا مانگنا چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اس عذاب سے بچا لے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی کے ذریعے فرعون کے منہ کو بند کر دیا۔ پھر دوستو روایات میں آتا ہے کہ جب فرعون یہ دعا مانگ رہا تھا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی کے مقرب فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام فرعون کے سامنے آئے اور فرعون کو عار دلاتے ہوئے کہنے لگے کہ اب تو ایمان لاتا ہے، حالانکہ پہلے تو نافرمان تھا اور فساد پھیلانے والوں میں سے تھا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد دریائے نیل آپس میں مل گیا اور فرعون اور اس کا سارا لشکر دریائے نیل کے اندر غرق ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ پیارے دوستو، اس طرح فرعون مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر ایمان تو لے آیا، لیکن وہ ایمان اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول نہ ہوا، کیونکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی کا عذاب فرعون پر نازل ہو چکا تھا اور اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عذاب سے بچائے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔